بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین پر ڈائس پر بیٹھے ہوئے گجرات پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، لمبائت کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار عبدالبصیر شیخ صاحب، ممبئی سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ رکن اسمبلی و قومی ترجمان محترم جناب وارث پٹھان صاحب، سورت کے میرے مجلس کے تمام رفقا، ذمہ داران، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے عام میں آپ نے شرکت کی، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سورت میں مجلس مضبوط ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعاؤں سے، آپ کی تائید سے، آپ کی سپورٹ سے اور آپ کے ووٹ سے آپ مجلس کے امیدوار عبدالبصیر شیخ صاحب کو یہاں سے اپنا ایک نیا ایم ایل اے بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا کو بھیجائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں صرف اس بات کو کہنے کے لیے کھڑا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، لوکتنتر ہے، ہمارے ملک میں امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان ہے، اور ہمارے ملک کی جمہوریت اور لوکتنتر اور سمویدھان اور آئین، کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے پسند کے نمائندے کو یا امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ جب 1 دسمبر کو متدان کا دن ہوگا، ووٹنگ کا دن ہوگا، آپ تمام لوگ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ چاہے کسی پارٹی کو آپ ووٹ دیں، مگر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہری علاقوں میں عوام کے دلوں میں ووٹ ڈالنے کا جوش کم ہوتے جا رہا ہے۔ میں سورت کی عوام سے یہ اپیل کرنے بھی آیا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا پورا استعمال کریے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر کسی نے زندہ رکھا ابھی تک تو وہ بھارت کی غریب عوام ہے، جو لائن میں کھڑے ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتی ہے، چاہے دھوپ ہو، سردی ہو یا بارش ہو۔ میں اس جنتا کو سلام کرتا ہوں جو گھنٹوں لائن میں کھڑے ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتی ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہماری جمہوریت میں اور ہمارے ملک میں ہر سماج کا کوئی نہ کوئی ان کا ایک لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ ہر سماج کا اپنا ایک لیڈر ہے، ان کا ایک نمائندہ ہے، اور جو ان کی آواز کو، چاہے گجرات کی ویدھان سبھا ہو یا ہمارے دیش کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا ہو، وہ وہاں پر ان کی تکالیف کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جمہوریت میں اگر آپ کے ووٹوں سے منتخب شدہ آپ کا نمائندہ کامیاب ہو کر نہیں جاتا تو وہ آپ کی تکلیف کو، آپ کی ناانصافی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں، گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے متحدہ طور پر اتحاد کی طاقت پر
آپ یہاں سے عبد البصیر شیخ صاحب کو کامیاب کریے. آپ نے برسوں کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا. آپ نے کبھی کانگریس سے ناراض ہوئے تو کسی اور امیدوار کو آپ نے ووٹ دیا. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے ایک تلخ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور شاید میری اس بات سے بہت سے لوگ اس کو پسند نہ کریں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس پارٹی کو آپ نے اپنے ووٹ سے برسوں سے نوازا، اس امید پر آپ نے ووٹ دیا کہ وہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کرے گی، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہونے کے بجائے فرقہ پرستی خود اقتدار کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی. آپ نے اس امید پر کانگریس کو ووٹ دیا کہ ملک سے نفرت کا خاتمہ ہوگا، مگر نفرت آج طاقت بن چکی ہے. اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے نفرت کو پھیلاتے ہیں. آپ نے اس امید پر کانگریس کو ووٹ دیا کہ ملک میں بھائی چارگی مضبوط ہوگی، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ ملک میں بھائی چارگی کمزور ہو چکی. آپ نے اس امید پر کانگریس کو ووٹ دیا کہ دنگے نہیں ہوں گے، مگر دنگے روز ہوتے ہیں. آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا اس امید پر کہ اگر دنگا ہو بھی جاتا ہے تو میرے گھر کو بچایا جائے گا، میرے جان اور مال کی حفاظت ہوگی، مگر وہ بھی نہیں ہوا. آپ نے اس امید پر کانگریس کو یا دوسری سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا کہ اگر دنگا ہو جاتا ہے تو پھر مجھ سے انصاف ہوگا، دنگائیوں کو سزا ملے گی، مگر یہ بھی نہیں ہوا. آپ نے گجرات کی سرزمین پر دیکھ لیا کہ کسی ایک معصوم بچی کی اس کی عصمت ریزی کی گئی، اس کا ریپ ہوا. 11 لوگوں نے مل کر ایک بچی کا ریپ کیا. اس جو خود پریگننٹ تھی اس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا. اس کی ماں کا ریپ کیا، اس کا قتل کر دیا. آج آپ بتائیے کہ جس بچی کا ریپ ہوا، جس بچی کے آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا ریپ ہوا، اس کی بیٹی کا قتل ہوا، ان تمام ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے. یہ کہہ کر جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سنسکاری ہیں. ان کو جیل میں کافی وقت یہ گزار چکے ہیں. بتاؤ پھر تمہارے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کیا رہ گئی آج؟ آپ نے اس امید پر سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا کہ اگر ہمارا بچہ غلطی کرے گا تو قانون کام کرے گا، کورٹ اس کو سزا دے گا، مگر تمہارے ووٹ کی آج کوئی قیمت نہیں ہے. تمہاری تکلیف کو کوئی سننے والا نہیں ہے. تمہارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ناٹک کر رہا ہے. جب تمہارے جسموں سے آہ اور تکلیف نکلتی ہے تو دنیا اس پر مسکراتی ہے. بتاؤ پھر تمہارے اتحاد اور تمہارے ووٹ کا کیا ہوگا؟ دنیا نے دیکھ لیا کہ جن بچوں پر الزام تھا کہ پتھر پھینکا گیا، اسی ریاست کی سرزمین میں ان بچوں کو روڈ پر لا کر اسی طرح مجمع کو جمع کر کے گجرات کی سرکار نے ان بچوں کو پولیس کی لاٹھیوں سے پٹوا دیا. بتاؤ میرے عزیز دوستو، پھر تمہارا ووٹ جو تم نے کانگریس پارٹی کو دیا، کیا کوئی آواز اٹھتی ہے؟ ان بچوں پر جب لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی تو بتاؤ کون سا قانون استعمال ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی دل کی تکلیف کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں یہاں پر بھاشن دینے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے سن کر اپنے نفس کو موٹا کر کے جاؤں. میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو سچائی کو بیان کروں، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں تو آپ ایک پیغام لے کر جائیں، آپ ایک فکر لے کر جائیں، تاکہ وہ پیغام اور فکر آپ کو اس بات پر مجبور کر دے کہ آپ آنے والے چناؤں میں ہم کس کو اپنا ووٹ دیں. کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے جو آپ کی تباہی اور بربادی کے باعث بن گئے؟ کیا آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو آپ سے انصاف نہیں کرنا چاہتی؟ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
جن بچوں کے پیٹ پر لٹ پڑی گئی، پولیس کی لاٹھیاں ماری گئیں، اگر ان بچوں سے جا کر پوچھیں گے تو بچے ان کے ماں باپ پکار پکار کر ساری دنیا کو کہہ رہے کہ ہمیں تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ پولیس نے ہم کو مارا یا گجرات کی سرکار نے ہم کو مارا، ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پورے مجمع کے سامنے لا کر ہم کو پیٹا گیا، ہماری بے عزتی کی گئی، اور اس مجمع سے کوئی ایک شخص نے آواز اٹھا کر نہیں کہا کہ بھارت میں سنویدھان ہے، بھارت میں کورٹ ہے، بھارت میں انڈین پینل کوڈ ہے، بھارت میں CRPC ہے، مگر سب بیٹھ کر تھالیاں مار رہے تھے۔ بتاؤ پھر تمہاری عزت کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری طاقت کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری ووٹ کی اہمیت کیا رہ گئی آج؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اسد الدین اویسی آپ سے اپیل کرنے آیا ہے کہ ووٹ دو، ووٹ دینا آپ کا کام ہے، مگر سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ ووٹ دینا آپ کی طاقت ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ اپنا ووٹ کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیتے ہیں تو یقیناً وہ کامیابی اور شکست کا باعث بھی بنتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سیاسی پارٹی کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی پارٹی کو اتنے ہزار ووٹ ملے تو یہ آپ کی طاقت کی نشانی ہے، یہ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، یہ آپ کی سیاسی شعور کی ذمہ داری نشانی ہے۔ یاد رکھو عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی تعلیم یافتہ ہونے سے تعلیم یافتہ نہیں بن جاتا۔ جب تک کہ آپ کو پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا، جب تک کہ آپ کے دلوں میں ایک سیاسی شعور بیدار نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک قابل وہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ووٹ ضرور دیجئے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، مگر یاد رکھو تم نے جس کو ووٹ دیا، کیا انہوں نے آپ کی لاج رکھی؟ کیا انہوں نے آپ کی عزت کا سودا نہیں کر لیا؟ اور آپ نے ووٹ تو دے دیا مگر اس کے بعد ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں ہماری تباہی اور بربادی کو نہیں دیکھتی ہیں۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کو ایک مرتبہ موقع دیجئے، مجلس کے نمائندوں کو، امیدواروں کو کامیاب کریے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجلس کو ووٹ دیجئے، مجلس کو کامیاب کریے، ناانصافی کے خلاف مجلس لڑے گی، آپ کی عزت کے لیے مجلس سب کچھ کرے گی۔ ہم یہ درندگی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ بھارت کی جمہوریت میں جب سب سے انصاف ہوتا ہے تو انصاف بھارت کے سنویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے، تو انصاف طاقتور سے نہیں، انصاف کمزور سے ہونا چاہیے، انصاف ظالم سے نہیں، انصاف کمزور سے ہونا چاہیے، انصاف دولت مند سے نہیں، انصاف غریب سے ہونا چاہیے۔ یہ لڑائی مجلس لڑ رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آج آپ آئے ہیں، میں آپ کے آج کے آنے کی، آپ کے جس جلسے میں شرکت کی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر نوجوانوں یاد رکھو، میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو، جو تم فون اٹھا کر اس گناہگار کی تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہو، میں تم سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں۔ مجلس آج الیکشن لڑ رہی ہے تو نوجوانوں تمہارے مستقبل کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور نوجوانوں یاد رکھو یہ مستقبل تمہارا ہوگا انشاءاللہ تعالی، تمہارا مستقبل روشن ہوگا۔ جو آج ہم نے اپنی جوانی میں جو تباہی اور بربادی کے نظارے ہمارے وطن عزیز میں دیکھے، ہم وہ تباہی اور بربادی اور ظلم کی داستانیں ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری جوانی میں تم دیکھو۔ اسی لیے آج تم کو لڑنا ہے، آج تم کو مجلس کو کامیاب کرنا ہے اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر۔ نوجوانوں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ کو اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی ایک شناخت کی ضرورت ہے، اور وہ آواز کوئی آسمانوں سے نہیں آئے گی،
وہ آواز زمین سے نہیں نکلے گی، وہ آواز تمہارے درمیان سے نکلے گی، وہ طاقت تمہارے اتحاد سے نکلے گی، وہ پہچان تمہارے دلوں کے ملانے سے نکلے گی، اور وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اسد الدین اویسی کے تقاریر، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جنتا کے دلوں کو نہیں ملا سکتے۔ ارے جنتا کے دلوں کو ملانے والے کا نام اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کائنات کا رب آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالے گا، اور اسی کی بنا پر انشاءاللہ تعالی لمبائل سے عبد البصیر شیخ کی کامیابی یقینی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم آپ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دلوں سے خوف کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں، خواب دیکھنا شروع کرو۔ تم جب خواب دیکھو گے تو بڑے خواب دیکھو، چھوٹے خواب ہرگز مت دیکھو، بڑے خواب دیکھو، بڑے خواب دیکھو۔ جتنا بڑا تمہارا خواب ہوگا، اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اور ہم کو محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا۔ جب تم اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، جب تک سیاست میں تمہاری آواز نہیں ہوگی، جب تک راجنیتی میں تمہاری پہچان نہیں ہوگی، تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ جس دن تمہاری ایک سیاسی طاقت ہوگی، تمہاری سیاسی پہچان ہوگی، اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ متحد ہوں گے، اور متحد ہوں گے تو ہم سب اپنے خوابوں کو پورا کریں گے۔ ورنہ بھارت کی جمہوریت میں کس کے خواب پورے ہو رہے ہیں؟ بھارت کی جمہوریت میں ان لوگوں کے خواب پورے ہو رہے ہیں جو کمزوروں کو دباتے ہیں، مظلوموں کو کچل دیتے ہیں، مہیلاؤں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خوابوں کو اگر پورا کرنا ہے، یقیناً خواب دیکھو، مگر متحد ہو، اتحاد پیدا کرو۔ اور مجلس مظلوموں کے ساتھ ہے، مجلس کمزوروں کے ساتھ ہے۔ مجلس چاہتی ہے کہ کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے، مجلس چاہتی ہے کہ نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کیا جائے، مجلس چاہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو تحفظ ملے، مجلس چاہتی ہے کہ جس نوجوان کی آنکھ سے آنسو بہرے اس کو ایک حوصلہ دیا جائے، اس کے حوصلوں کو بلند کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور اپنے حق کے لیے لڑو۔ یہ مجلس کا پیغام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں۔ آج آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمہوریت میں ہم تمام کو تحفظ ملنا چاہیے، اور ملے گا، مگر آپ اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں بجائیے۔ گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ اپنی آواز کو بجائیں گے تو پھر کوئی لڑنے والا ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں، ہمارے مجلس کے مخالفین بولتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کی پارٹی کے 2 MP ہیں لوک سبھا میں۔ آخر میں نعرہ لگائیں گے، ابھی سنو۔ لوگ کہتے ہیں، مجلس کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ اویسی کے 2 MP ہیں، پارلیمنٹ میں کیا کرے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی لوک سبھا میں بھاجپا کے 300 MP ہیں، اور ان 300 MP کے سامنے جب ہی آپ کا گناہگار بھائی بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے تو بھاجپا کے 300 MP 6 منٹ میں 3 مرتبہ کھڑے ہو کر ہم کو سلام کرتے ہیں۔ یہ مزاج آپ کو گجرات کی ویدھان سبھا میں پیدا کرنا پڑے گا۔ 500 کی لوک سبھا میں 300 بھاجپا کے MP ہیں، 6 منٹ کی تقریر ہم کو وقت ملتا ہے، 6 منٹ میں ہم مودی امت شاہ کے سامنے مظلوموں کی انصاف کی بات کرتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ متحد ہو کر گجرات کی ویدھان سبھا میں صابر کابلی والا کو بھیجائیں گے، عبد البصیر شیخ کو بھیجائیں گے، آپ شبو بھائی کو بھیجائیں گے، دانی نمرا سے ہماری دلت بہن کو بھیجائیں گے، کیونکہ گجرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے، وپکش ہے، وہ تو بھاجپا سے ملا ہوا ہے، وہ تو بھاجپا سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس ہم پر الزام لگاتی ہے، کانگریس کہتی ہے کہ اویسی BJP کا B ٹیم ہے، بولتے ہیں نا۔
اب ایک چھوٹا ریچارج دلی سے آیا ہے، وہ بھی وہی کہہ رہا ہے، اور بھاجپا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی اینٹی نیشنل ہے۔ ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں، میں تو صابر بھائی کو کہا ہوں کہ احمد آباد کے ریور فرنٹ پر مودی جی کو، راہل کو، کیجریوال کو بٹھا کر صابر بھائی کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے ان کو دیں گے، تاکہ تینوں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ اویسی کیا ہے تمہارے لیے۔ بتائیے آپ، میں الیکشن لڑتا ہوں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے یہ ووٹ کاٹ رہا ہے۔ ارے ووٹ میں نہیں کاٹ رہا ہوں، تم مودی سے ملے ہوئے ہو، تم بھاجپا سے ملے ہوئے ہو، تم دل و جان سے ملے ہوئے ہو، اس لیے 27 سال سے بھاجپا گجرات میں سرکار بنا رہی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے بھاجپا کو ووٹ دیا؟ جس نے ووٹ نہیں دیا ہاتھ اٹھاؤ۔ جس نے بھاجپا کو ووٹ کبھی نہیں دیا ہاتھ اٹھاؤ۔ اوپر بھی اٹھاؤ، وہاں بھی اٹھاؤ۔ پھر بھاجپا کیسے جیتی؟ بھاجپا کیسے جیتی بتاؤ؟ کیا میں آ کر آپ کے کان میں آ کر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کر بولا کہ اس کو ووٹ دو؟ یہی بات جب میں کہتا ہوں تو کانگریس اور چھوٹا ریچارج کو پیٹ میں اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ اور اس کی اور ایک مثال، کیا کانگریس کے 12 یا 15 MLA بی جے پی میں نہیں چلے گئے؟ جیتے کانگریس کے نام پر، آپ نے ووٹ دیا بھاجپا کے خلاف، وہ چناؤ جیت کر مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ آج کانگریس ہم کو گالی دیتی ہے، آج بھاجپا ہم کو گالی دیتی ہے، تو معلوم ہوا یہ دونوں کے لیے درد سر اویسی بن چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کانگریس پارٹی سے پوچھئے، جولائی 2019 میں جب امت شاہ نے بحیثیت ہوم منسٹر ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا ترمیم کا امینڈمنٹ کا قانون لایا، تو کیا کانگریس نے امت شاہ کی سپورٹ نہیں کی لوک سبھا میں؟ یہی کانگریس پارٹی نے امت شاہ کے لائے ہوئے امینڈمنٹ قانون کی تائید کی، اور وہ قانون کیا بولتا ہے کہ دلی میں بیٹھا ہوا ایک NIA کا انسپیکٹر سورت میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ایک شخص کو ٹیررسٹ گھوشت کر دے سکتا ہے بغیر کورٹ کے فیصلے کے، اور کانگریس نے اس کی سپورٹ کی۔ لوک سبھا میں آپ نے، کانگریس نے مودی کا ساتھ دیا اسے کالے قانون کو بنانے میں۔ کیا یہ جو دلی سے آیا ہے چھوٹا ریچارج، اس کی پارٹی نے ساتھ نہیں دیا؟ اس نے ساتھ دیا۔ اب سب کہتے ہیں اویسی ایسا ہے، مجلس ایسی ہے۔ ارے تمہارا چہرہ بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، تین مرتبہ پارلیمنٹ میں مودی نے بل لایا، اور تینوں مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں ٹرپل طلاق کے اس کالے قانون کے خلاف بول سکوں، دلائل دے سکوں، سمویدھان کو سامنے رکھ کر اس کی دھجیاں ہم نے اڑا دی۔ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ تائید کر رہے تھے ٹرپل طلاق کے قانون کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بچوں کو لاٹھیوں سے مارا گیا، بلقیس کا مسئلہ اٹھا تو پورے بھارت میں اگر سب سے پہلے ان دونوں واقعات کے خلاف کسی نے ناانصافی اور انصاف کا مطالبہ کیا، کسی نے ان کی تائید میں آپ زبان کھولی، تو اس کا نام مجلس اور اسد الدین اویسی تھا۔ اب میں آپ کو پیغام کو دینا چاہ رہا ہوں، آپ کسی کو بھی ووٹ دے دیں، میں سورت کی جنتا کے سامنے آپ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اپنی دل کی بات رکھ رہا ہوں۔ میں گجرات کی جنتا کے سامنے آپ کے سامنے اپنی دل کی بات رکھ رہا ہوں۔ بتاؤ، جو ہر مسئلے پر، ہر ناانصافی پر، ہر کالے قانون پر، ہر ظلم پر جنتا کی تائید پہ کھڑا ہو جاتا، اور وہ لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تم خاموش بیٹھنے والوں کا ساتھ دو گے یا لڑنے والے کا ساتھ دو گے؟ آپ کو فیصلہ لینا۔
اختیار آپ کا ہے، آپ کسی کو ووٹ دیں، مگر یاد رکھو اگر آپ خاموش بیٹھنے والوں کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کر دینا چاہتی ہیں، اور میں اور اللہ کبھی ہم انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم زندہ ہیں اور زندگی کا ثبوت لڑ کے دیں گے، مر کے دیں گے، مر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ گجرات کے اس اسمبلی انتخابات میں بھاجپا کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو، بھاجپا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مودی نے کل اپنے بھاشن میں کہہ دیا کہ میں نے گجرات کو بنایا۔ اب آپ بتائیے کیا مودی سے پہلے گجرات نہیں تھا؟ کیا ابھی گجرات نہیں ہے؟ کیا اویسی اور مودی کے بعد گجرات رہے گا نا؟ انشاءاللہ رہے گا نا گجرات؟ تو گجرات کو بنانے والے سب آئے، مگر جو مکھیہ منتری بنا اس نے نہیں بنایا، جنتا نے اس کو بنایا، جنتا نے اس کو بنایا۔ ہاں مودی جی، گجرات کو سوراشٹرا کی مہیلاؤں نے بنایا، گجرات کو ڈانگ کے آدیواسیوں نے بنایا، گجرات کو وڈگام کے دلتوں نے بنایا، گجرات کو سورت کے ان کاروبار کرنے والوں نے بنایا جو رات کے اندھیرے میں بھی ہیرے کی پالش کرتے ہیں، کپڑے پر ایمبرائڈری کرتے ہیں۔ یہ گجرات بنانے والے یہ ہیں، مودی نہیں ہے گجرات بنانے والے۔ ہاں گجرات کو کسی نے، مودی جی آپ نے گجرات میں ایک چیز ضرور بنائی، آپ نے موربی کا برج بنایا جس سے 150 لوگ مر گئے، 150 لوگ مر گئے، جس میں سے 50 معصوم بچے تھے، 2 سال کا ایک بچہ بھی تھا اس میں، 2 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ مودی جی آپ تو کہتے ہیں نا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، اور بھاجپا کے لوگ بولتے کہ مودی جی 18 گھنٹے کام کرتے، کوئی بولتا 20 گھنٹے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کام کرتے ہوں گے، کرنا بھی چاہیے، دیش کے پردھان منتری ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ جس کو برج کا کانٹریکٹ ملا، جس کو برج کا کانٹریکٹ ملا، جس کی ذمہ داری تھی برج کو دیکھنا، وہ ابھی تک آرام سے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن کھول کے سو رہا ہے مودی جی۔ اور گجرات کے جنتا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ مودی جی نے بتا دیا کہ گجرات کے جنتا کی جان کی قیمت 12 لاکھ ہے، آپ کی جان کی قیمت 12 لاکھ ہے۔ گجرات کی جنتا سن لو، تمہارے جان کی قیمت 12 لاکھ ہے، کیونکہ وہ کمپنی جس کو برج کے لیے دیا گیا تھا اس نے صرف 12 لاکھ اس پر خرچ کیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی جی اس پر کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں مودی جی آپ نے گجرات کو بنایا ضرور کہ روڈ پر لا کر بچوں کو پیٹا جاتا ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، مگر ایک پتھر پھینکنے والے بچوں کو روڈ پر لا کر مارا جاتا ہے، جس نے 150 لوگوں کو مروا دیا اس کو کچھ نہیں کیا جاتا۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف کا پیمانہ ہے کہ پتھر پھینکے گا تو روڈ پر لا کر لٹھوں سے مار کر اس کی بے عزتی کی جائے گی، مگر جس کی وجہ سے 50 معصوم بچے موت کی آغوش میں چلے گئے، 150 پریوار کے لوگ مر گئے، اس کو لاٹھی تو چھوڑو، اس کو تو کوئی دیکھ کر بھی نہیں پوچھتا کہ کیا کیا تو نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ریکارڈ کا استعمال کریے، اور مجھے بتایا گیا کہ لمبایت میں، اچھا بی جے پی بول رہی گجرات میں ہم یونیفارم سول کوڈ لے کر آئیں گے۔ مودی جی کون سا یونیفارم سول کوڈ؟ جہاں پر دھرم پریورتن کوئی نہیں کر سکتا جب تک سرکار اجازت نہ دے تو کہے کا یونیفارم سول کوڈ؟ کون سا یونیفارم سول کوڈ کہ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ لگا ہے یہاں پر؟ کیا آپ لمبایت کی جنتا مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک آپ کوئی گھر خرید سکتے؟
آپ کسی اور کا گھر خرید سکتے؟ گھر خرید سکتے آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ مگر مودی جی بولتے نا نہیں، تم گھر نہیں خرید سکتے، مگر میں یونیفارم سول کوڈ لاؤں گا۔ یعنی آپ بتائیے کہ مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک پورا ڈسٹرب ایریاز ایکٹ ہے، اور بھاجپا والے بولتے ہیں دنگا ہی نہیں ہوا۔ تو بھی دنگا نہیں ہوا تو یہ کیوں لگا کے رکھا تم نے؟ ڈسٹرب ایریاز ایکٹ کو نکالو، بولیں گے نا نہیں نکالیں گے۔ ارے جنتا کو حق ہے گھر بیچنے کا، گھر خریدنے کا، مگر مودی جی بول رہے تمہارا گھر آباد نہیں ہو سکتا، تمہارا گھر آباد نہیں ہو سکتا، یہ کالا قانون رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک اس کے 50 سال ہو گئے، اور یہاں پر جو بی جے پی کے ودھائک ہیں، جب ایم ایل اے کے پاس جا کر بولا جاتا ہے کہ کچھ کام تو کراؤ، ٹی پی سینکشن نہیں ہوا، تو مودی جی آپ کے ایم ایل اے بولتے ہیں اے تم نے مجھ کو ووٹ دیا کیا؟ تم نے مجھے ووٹ دیا کیا؟ مودی جی سن لیجئے، میرے حیدرآباد میں بھی ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، بھاجپا کے ہیں، جو میرے خلاف کام کرتے ہیں، مگر ڈنکے کی چوٹ پر میرے گھر پر میرے آفس کو آ کر بولتے ہیں کہ ہم نے بھاجپا کا کام کیا تمہارے خلاف، مگر ہمارے اس بستی میں پانی کی لائن کی ضرورت ہے، بور ویل کی ضرورت ہے، روڈ کی ضرورت ہے، تو 15 دن کے اندر میں ان کو کام کروا کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا میں کہ میرے خلاف کام کیے، وہ جا کر بولتے بھی ہیں کہ ہم نے اویسی صاحب سے کام کیا مگر اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تو ووٹ دے نہ دے، میرے مقدر میں اگر اللہ کامیابی لکھا ہے تو کامیابی ہو کر رہے گی۔ میرا کام ہے کہ سب کا کام کرنا۔ مودی جی آپ کے جو یہاں کے ایم ایل اے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ تو سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہاں کا سب کا ساتھ، کہاں کا سب کا وکاس، کہاں کا سب کا وشواس؟ آج اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لمبایت میں کمیونٹی ہال نہیں ہے، گارڈن نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، لائبریری نہیں ہے، فائر اسٹیشن نہیں ہے، ڈرینیج لائن نہیں ہے۔ اور مودی جی اب تو سورت میں بارش ہوتی ہے تو سال میں 3 مرتبہ پانی بھر جاتا ہے۔ مودی جی 3 مرتبہ پانی بھر جاتا ہے۔ مودی جی آپ بڑے ذہین ہیں، آپ کچھ فارمولا بنائیے کہ پانی جمع نہ ہو، پانی نکل جائے۔ آپ اور ہم نے سنا تھا نا کہ دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کہ ایک بنڈی والا چائے بنا رہا تھا، اس کے پاس گیس ختم ہو گئی تو اس نے نالی میں پائپ ڈال کر اس سے کھینچ کر چائے بنا دیا۔ مودی جی کچھ جگاڑ کر دو، کچھ تو جگاڑ کرو، کچھ تو کرو کہ پانی جمع نہ ہو، اور مدینہ مسجد سے میٹھی کھاڑی تک یہ ہم کو سکول ملے، روڈ ملے، کچھ تو ملے، مگر کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ میں نے گجرات کو بنایا۔ مودی جی آپ نے گجرات کو بنایا نہیں، آپ نے گجرات کی غیور گجراتیوں کو آپ نے بیوقوف بنا دیا، آپ نے سب کو بنا دیا۔ آپ نے کہا 15 لاکھ، غریب اچھل پڑا، اوہ 15 لاکھ۔ آپ نے کہا 2 کروڑ نوکری، تو نوجوان بولو اوہ 2 کروڑ نوکری، سب گئے۔ کہاں گئے 15 لاکھ، کہاں گئے 2 کروڑ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر یہ ایک ادیوگ نگری ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مودی جی۔ مودی جی بار بار کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہتے ہیں نا ایز، یعنی بزنس کرنے میں آسانی ہو۔ مودی جی سورت میں یہ آپ کا پردیس ہے، میں تو حیدرآباد سے شیروانی پہن کر پریشانی بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔
یہاں پر گھر میں ہیروں کی پالش ہوتی ہے, یہاں پر گھر میں ایمبرائڈری کا کام ہوتا ہے, تو ان پہ کمرشل ٹیکس کیوں لگا رہے آپ؟ آپ کی سرکار تو روزگار نہیں دیتی ہے, مگر کوئی غریب اگر اپنے گھر میں کام کرے, نہیں تو یہ کام کر رہا ہے, کمرشل ٹیکس لگائیں گے. کیا بتائیے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ مودی جی اس کو ختم کریے. اور یہ داغ دہلوی کے نام سے ایک اردو سکول تھا, وہ اردو سکول بھی ختم ہو گیا. یہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ مسجد سے میٹھی کاڑی تک یہاں پر سکول بنے, کمیونٹی ہال بنے, اسپتال بنے, ڈرینیج کا انتظام ہو, پینے کے پانی کا نظام ہو, اور جب بارش ہو تو پانی نہ کھڑا ہو, تو آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب کریے. عبد البصیر شیخ کو اپنا ودھائک, اپنا ایم ایل اے بنائیے, تاکہ آپ کی آواز اور آپ کی تکلیف کو کوئی دور کر سکے. یاد رکھیے, اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ نہیں ہم کو اس کو ووٹ دینا ہے, صرف بی جے پی کو ہرانا ہے, یاد رکھو ہم کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک نہیں سکتے, مگر ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اتحاد کی طاقت پر اپنی پارٹی کے نمائندوں کو جتا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھی جا سکتے ہیں. جب وہ جائیں گے ویدھان سبھا میں تو لڑیں گے آپ کے لیے, آپ کی تکلیف کو بیان کریں گے, ورنہ آئیں گے. میرے آج کے بھاشن کے بعد اب کانگریس کے لوگ بھی آئیں گے, بھاجپا کے لوگ بھی آئیں گے, وہ دلی کا چھوٹا ریچارج بھی آئے گا, وہ بھی آ کر بولے گا یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. تم کیا کرتے, تم قوالی گاتے نا مودی کے سامنے بیٹھ کر, تم پورے کے پورے ہارمونیم اور تبلچی بجانے والے, سچائی کو تم بیان نہیں کر سکتے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آیا کہ جو مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم مجھے نظر سے گرا تو رہے ہو, یہ لائٹر ویو میں, تم مجھے نظر سے گرا تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے. شمع جو جلائی ہے میری وفا نے, شمع جو جلائی ہے میری وفا نے, بجھانا بھی چاہو تو بجھا نہ سکو گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سورت کی ترقی کے لیے اور لمبایت کی پوری ڈیولپمنٹ کے لیے, تاکہ یہاں پر ہر سماج کو ایک انصاف ملے, اور لمبایت میں امن کو مضبوط کرنے کے لیے میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ مجلس پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ دیں. اور آپ تمام سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ 1 تاریخ کے دن صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنے کے ووٹ کو استعمال کریں. اب نعرہ لگائیں گے, نعرہ لگائیں گے نا, تو نعرہ لگاؤ میرے ساتھ, مجلس پارٹی, مجلس پارٹی, بھارت, بھارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.